اب یہ طے پایا ہے اس مشاورت کے نتیجے میں کہ انشاءاللہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اکتوبر میں انشاءاللہ پاکستان تشریف لائیں گے۔ نواز شریف اکتوبر میں پاکستان واپس آئیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ لندن میں نواز شریف کے ہمراہ پریس بریفنگ میں بولے، نواز شریف وطن واپس آ کر قانون کا سامنا کریں گے۔ پاناما میں نواز شریف کا نام دور دور تک نہیں تھا۔ نواز شریف کو پاناما میں سازش کے ذریعے ملوث کیا گیا۔ ایک بینچ نے پاناما سے اقامہ کا فیصلہ کیا۔ اقامہ میں جو فیصلہ کیا گیا وہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ پاناما میں شامل دیگر لوگوں کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں۔ شہباز شریف کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے 90 روز میں انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس بریفنگ۔ شہری رحمان کہتی ہیں الیکشن 90 دن سے آگے جائیں گے تو آئینی بحران پیدا ہوگا۔ نگران حکومت کا آئین میں تبدیلی کرنا اس کی ثوابدید نہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بولے، نہیں چاہتے مردم شماری کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہوں۔ نیر بخاری نے کہا، الیکشن میں تاخیر کا جواب مسلم لیگ نون بھی جلد انتخابات کی حامی۔ الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیاں جلد مکمل کرنے کی تجویز دے دی۔ احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ اور دیگر رہنماؤں کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات میں تجویز۔ الیکشن کمیشن کی قبل از وقت انتخابی فہرستوں کی تکمیل سے معذرت۔ احسن اقبال کہتے ہیں الیکشن کمیشن آخری مردم شماری کے نوٹس کو یقینی بنائے۔ اعظم نذیر تارڑ بولے، آئین اور قانون میں رہتے ہوئے جتنی جلدی ممکن ہو الیکشن ہونے چاہیے۔ عام انتخابات کب ہوں گے، تاریخ کون دے گا، صدر یا الیکشن کمیشن؟ الیکشن کی تاریخ کے لیے صدر کا خط وزارت قانون و انصاف کو موصول۔ صدر عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر کے جوابی خط پر وزارت سے رائے مانگی۔ وزارت قانون و انصاف نے صدر مملکت کے خط کا جائزہ لینے اور قانونی رائے دینے کے لیے اجلاس طلب کر لیا۔ سیشن جج اسلام آباد ہمایوں دلاور کا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، جج کے ٹرانسفر کرنے کی اصل وجہ سامنے آ گئی۔ جج ہمایوں دلاور نے خود ٹرانسفر کی درخواست کی تھی۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو 17 اگست کو لکھا خط منظر عام پر آ گیا۔ لکھا، توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کچھ روز قبل کیا۔ دوران ٹرائل اور فیصلہ سنانے کے بعد میرے خلاف سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ ٹریننگ میں شرکت کے لیے دورہ برطانیہ میں مجھے اور دیگر ججز کو مایوس کن واقعات سے گزرنا پڑا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث مجھے جوڈیشل کمپلیکس یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں منتقل کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو آج بھی ریلیف نہ مل سکا۔ توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی پر فیصلہ پیر تک لٹک گیا۔ پی ٹی آئی وکیل کا واک آؤٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ نے جو کیا وہ غلط کیا۔ پیر کو کوئی نہ بھی آیا تو فیصلہ کر دیں گے۔ لطیف کھوسہ نے دلائل دیے، ایک شخص 20 دن سے اندر پڑا ہے، آپ سزا معطلی کے لیے تیار ہی نہیں، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل روسٹرم چھوڑ کر چلے گئے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل طبیعت ناساز ہونے کے باعث پیش نہ ہو سکے۔ موکل جیل میں تو وکلا لفٹ میں پھنس گئے۔ توشہ خانہ کیس میں کمرہ عدالت سے نکلتے ہی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا لفٹ میں پھنس گئے، باقی وکلا لفٹ کے باہر احتجاج کرتے رہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے 45 منٹ بعد لطیف کھوسہ، نعیم حیدر پنجوتا اور دیگر کو باہر نکالا۔ لطیف کھوسہ کہتے ہیں مر بھی جاتا تو کالا کوٹ زندہ رہتا۔ تحریک انصاف کا واقعہ کی تحقیقات کا مطالبہ، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا واقعے پر شدید تشویش کا اظہار۔ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے، دوران قید وزن بھی کم ہو چکا ہے، سپریم کورٹ فوری نوٹس لے۔ بشرا بی بی نے سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کرا دیا۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں جے آئی ٹی کی تفتیش، 5 رکنی ٹیم کی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے پوچھ گچھ۔ سائفر چوری نہیں کیا، وزارت خارجہ کو بھیجا، شاہ محمود قریشی کا اسپیشل کورٹ میں بیان۔ سائفر کیس میں پی ٹی آئی رہنما کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ایف آئی اے کے حوالے، پی ٹی آئی رہنما کو سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد میں اسپیشل عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے 9 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔
کراچی پاکستان کی صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کا مرکز، پاکستان کی معاشی ترقی میں کراچی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی میئر کراچی سے ملاقات میں گفتگو، کہتے ہیں کراچی کے مسائل کے پائیدار حل کے لیے بلدیہ عظمیٰ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ نگران وزیر اعظم سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم بھی ملے۔ امریکی سفیر کا پاکستان کے ساتھ امریکی شراکت داری جاری رکھنے کے عزم کا اظہار، کہا صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے نگران حکومت سے تعاون کریں گے۔ وزیر اعظم آفس کے سیکیورٹی اداروں کی عمدہ کارکردگی، حکومتی سینئر عہدیداروں کے موبائل فون ہیک کرنے اور اساس معلومات کے حصول کی کوشش بے نقاب کر دی۔ تمام سرکاری افسران کو چوکندہ رہنے اور ایسے کسی بھی میسج کا جواب نہ دینے کی ہدایت۔ مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ لیگی رہنما نے پاکستان میں سفارتی ذمہ داریاں ملنے پر جین میریٹ کو مبارکباد دی۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں جین میریٹ کی خدمات کو بھی سراہا۔ سیلاب متاثرین اور بچیوں کی تعلیم کے لیے مدد پر شکریہ ادا کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے نیک تمناؤں پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ اڑان جاری، ڈالر 78 پیسے مہنگا ہو کر 301 روپے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں امریکن کرنسی 314 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی، مارکیٹ 79 پوائنٹس کمی سے 47,671 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ سونا عوام کی پہنچ سے دور، بہت ہی دور، قیمت میں 2900 روپے اضافہ، 2,35,500 روپے کا تولہ ہو گیا۔